اللہ احکم الحاکمین۔ عباد الرحمن کا تیسرا وصف بیان کر رہے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو لوگ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی عباد الرحمن کی جو دن کی مصروفیات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جس میں اللہ کی عبادت بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہیں، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، تجارت، محنت مزدوری، جو بھی اللہ نے کسی کا کوئی سلسلہ بنایا ہے، لیکن ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ یہ نہیں کہ راتوں میں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، رات کو وہ شتر بے مہار ہو جاتے ہیں، کیونکہ رات کی تاریکی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، رات کے اندھیروں میں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا۔ تو کئی لوگ دن کے اجالے میں تو بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی، رات کے اندھیرے میں ان کی اصلیت، ان کا اصل، ان کا اندر جو ہے، ان کا خبث باطن وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی نافرمانی کی طرف اور کوئی کسی گناہ کی طرف چل پڑتا ہے، کوئی چوری چکاری کے راستے پہ چل نکلتا ہے، کوئی زنا اور بدکاری کے راستے پہ چل نکلتا ہے، اور کوئی خواب غفلت کے اندر اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ کی عبادت کا کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا۔ عباد الرحمن ایسے نہیں ہوتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے والے اور قیام کرنے والے، یعنی ان کی راتیں بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ رات کے اندر بھی اللہ نے دو نمازیں رکھی ہیں محترم بھائیوں، ایک عشاء کی نماز اور دوسری رات کے اختتامی مراحل میں یعنی فجر کی نماز۔ اور ان دو نمازوں کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت، جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، باجماعت عشاء کی نماز پڑھی، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، تو اتنا اجر کما گیا، اتنا ثواب لے گیا جیسے آدھی رات قیام میں کھڑا رہا، حالانکہ کھڑا نہیں ہوا، صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جس نے عشاء کے بعد صبح کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اس نے تو گویا ساری رات کا قیام کیا۔ بھائیو یہ تو دو نمازیں فرض ہیں، فرض عین ہیں، ضروری ہیں، لیکن ان کو بھی اگر ہم باجماعت ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین پوری رات کے قیام کا اجر اور ثواب لکھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے نا تو شیطان انسان کی سر کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، گدی اسے کہتے ہیں،
علی قافیۃ رأس احدکم ثلاث عقد، وہ 3 گرے لگا دیتا ہے، میٹھی نیند سو جا، ٹھنڈی نیند سو جا، غفلت کی نیند سو جا، اس طرح کے تنتر منتر پڑھ کے وہ بندے کو غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اٹھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر رب کے سامنے رکوع سجود میں پڑ جاتا ہے، قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اصبح نشیط النفس، بندے کا دن چڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے تو چست چالاک طیب النفس، چاق و چوبند اور قلبی اور نفسی طور پر مطمئن، اس حال میں وہ صبح کرتا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر سویا رہے، غافل پڑا رہے، شیطان کی تھپکیوں میں آ جائے، اصبح کسلان خبیث النفس، تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اٹھتا ہے نا تو چاق و چوبند ہونے کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ سست، طبیعت میں سستی، مزاج میں سستی، کاموں میں سستی، خبیث النفس۔ اور خبیث نفس، خبیث کا معنی ویسے عربی زبان میں گندے کے معنوں میں عام طور پر استعمال، یعنی گندے نفس کے ساتھ وہ بیدار ہو۔ تو رب العالمین نے ہمیں یہ جو 2 فرض نمازیں رات کے ان اوقات میں عطا فرمائی ہیں، اگر ان کو ہم ادا کر لیں اور وہ بھی جماعت کے ساتھ، تو پھر پوری رات کے قیام کا اجر مل جاتا ہے۔ اور اگر اللہ اس سے بھی زیادہ کی توفیق دے دے کہ رات کی تنہائیوں میں آنکھ کھل جائے اور بندہ معمول بنا لے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی اللہ توفیق دے، اٹھ کے قیام اللیل کرنے کی، تہجد پڑھنے کی، صلاۃ اللیل پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے، محترم بھائیو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل ترین نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، تو وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں بھی پڑھ لیتے تھے، درمیانی حصے میں بھی پڑھ لیتے تھے، آخری حصے میں بھی پڑھ لیتے تھے۔ ویسے زیادہ افضل اور بہتر رات کا آخری حصہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے 3 حصوں میں قیام اللیل کیا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں جی رسول اللہ قیام اللیل کس وقت کیا کرتے تھے؟ رات کے پہلے حصے میں، درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اوقات میں قیام کیا ہے، کبھی پہلے حصے میں کر لیتے تھے، کبھی درمیانی حصے میں کر لیتے تھے، اور کبھی رات کے آخری حصے میں کر لیتے تھے۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، الحمدللہ، شکر اس اللہ کا جس نے اس معاملے میں بھی آسانی رکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کو دیر سے سونے کا عادی ہے، 10-11 بجے اس کا کوئی کام ہے، مشغولیت ہے، اور اسے پتہ ہے میں اٹھ نہیں پاؤں گا، تو رات کو 10-11 بجے سوتے وقت بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تہجد آپ رات کے ابتدائی حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیانی حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سو گئے صبح اٹھ کے فجر سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ علیکم بقیام اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے، لوگوں قیام اللیل کیا کرو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ نماز تمہیں اپنے رب کے قریب کرنے والی ہے۔ مُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ گناہوں کو مٹانے والی نماز ہے۔ مَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ گناہوں کو مٹانے والی نہیں، گناہوں سے بچانے والی بھی نماز ہے۔ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز گناہوں کو مٹاتی بھی ہے، بندے کو گناہوں سے بچاتی بھی ہے، اللہ کے قریب بھی کرتی ہے۔
قربۃ الی ربکم. اللہ اکبر. تو یبیتون لربہم سجدا وقیاما. عباد الرحمن کا یہ وصف جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. ضروری نہیں کہ آپ لمبے لمبے قیام کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے، قرآن آپ کو یاد ہے، قرآن آپ کو آتا ہے، یاد ہے، تو پھر تو کوشش کرے بندہ زیادہ سے زیادہ لمبا قیام کرنے کی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات، 10 آیتوں کا قیام بھی جس نے کر لیا نا جی، کتب من القانتین، اللہ اس کا شمار بھی فرما بردار لوگوں میں کر دیں گے. 10 آیتیں پڑھ لیں، 5 پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں. اور کچھ نہیں آتا، لمبی صورتیں نہیں آتی، ایک ہی صورت کو بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المائدہ کی آیت تلاوت کر رہے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات کا قیام اسی ایک آیت کی بار بار تلاوت میں گزار دیا. محدثین نے مسئلہ نکالا کہ ایک آیت کو بھی بار بار پڑھا جا سکتا. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کروائی، جماعت کروائی، تو پہلی رکعت میں بھی سورہ زلزال پڑھ دی، دوسری رکعت میں بھی سورہ زلزال پڑھ دی. مسئلہ بھی بتا دیا، مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ دونوں رکعات میں ایک ہی سورت بھی پڑھی جا سکتی ہے. کتنی آسانیاں اللہ رب العالمین نے دی. محترم بھائیو، اس کی ضرور کوشش کریں کہ رات کو معمول بنائیں. اچھا، ایک ہوتا ہے معمول، چلے معمول نہیں بنا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جو بندہ رات کو اچانک کروٹ لیتے ہوئے واش روم کے لیے جانے کے لیے اس کی آنکھ کھلتی ہے، مطلب کسی بھی مقصد کے لیے اس کی آنکھ کھل گئی، جاگ گیا، بیدار ہو گیا، ایک چھوٹا سا عمل کرنے سے دیکھیں اللہ کتنی عظیم نیکیوں سے نواز دیتے ہیں، کتنا ایک موقع اور چانس آپ کو عطا کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رب اغفر لی. یہ کلمات ادا کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کی بخشش کر دی جائے. تو نماز اٹھ کے پڑھنے کا ہمت نہیں پڑتی، حوصلہ نہیں پڑتا، تو کم از کم یہ کلمات ضرور یاد کر لیں، ان کو کہا کریں. بلکہ حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ یہ کلمات کہنے کے بعد بندہ جو دعا بھی کرتا ہے نا، وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ کلمات کہہ لیں پہلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رب اغفر لی. اور پھر اس کے بعد جو دعا بھی آپ مانگیں گے، اٹھ کے وضو کریں گے، وضو بھی قبول، اٹھ کے نماز پڑھیں گے، نماز بھی قبول. فَإِن صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، مقبول ترین نماز. دعا مانگیں گے، دعا مقبول. اچانک کبھی آنکھ کھل جاتی ہے. کئی بھائی کہتے ہیں جی کبھی آنکھ کھلتی کبھی نہیں کھلتی، تو اگر میں ایک آدھ دن پڑھوں گا تو پھر کہیں اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو. نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی روز آنکھ نہیں کھلتی، تو دن بھر کی مصروفیت آپ کی ایسی ہے، تو جب آپ آنکھ کھل جائے، اٹھیں رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، 2 رکعات 4 رکعات 6 رکعات پڑھیں، اور پھر قبولیت کے لمحات سے، قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا، جہنم سے آزادی کی دعا.
اپنی دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کی دعا، جتنی دعائیں آپ مانگیں گے اللہ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے بخشش کا پروانہ مانگے میں اسے بخشوں گا۔ اللہ ہمارے اندر یہ وصف پیدا فرمائے۔ عباد الرحمن کا چوتھا وصف اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ عباد الرحمن اپنی دن کی عبادات پر، اپنے راتوں کے قیام پر، اپنی تہجدوں پر فخر اور غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ ہم نے بڑی باتیں کر لی ہیں، ہم نے بڑے صدقے اور خیرات کر لیے، ہم نے بڑے حج کر لیے، بڑے روزے رکھ لیے، بڑی نیکیوں کا انبار جمع کر لیا، اب تو ہم پکے جنتی ہیں، ہمیں جہنم سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، عباد الرحمن ایسے نہیں ہوتے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، ان عذابها کان غراما، کہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ چمٹ جانے والا ہے، یہ پکڑ لینے والا ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، یہ برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے، اس سے برا ٹھکانہ اور اس سے بری جگہ کائنات میں اللہ نے بنائی کوئی نہیں ہے۔ تو عباد الرحمن کی چوتھی خوبی اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ اللہ کا خوف اور ڈر رہتا ہے، اللہ کی پکڑ کا ڈر رہتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف رہتا ہے، جہنم کا خوف رہتا ہے۔ والذین هم من خشیت ربهم مشفقون، ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کے ڈر سے مشفقون، ڈرنے والے ہوتے ہیں اس کی خشیت سے۔ سورہ مومنون میں فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، دے بھی رہے ہوتے ہیں، سارا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس موقع پہ جب یہ سورت نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بتائیں یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ ہم الذین یسرقون، یہ چوریاں کرنے والے ہیں، یزنون، بدکاریاں کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ سے اتنے ڈر رہے ہیں۔ لا یا عائشہ، نہیں اے عائشہ، یہ چوریاں کرنے والے نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے لوگ بدکاریاں کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم الذین یصلون، یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، یصومون، روزے رکھنے والے ہیں، یتصدقون، یہ صدقے کرنے والے ہیں۔ پھر یہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ڈر اس بات سے رہے ہیں کہیں ان کی عبادات رد نہ کر دی جائے، کہیں ان کی عبادات ان کے منہ پہ نہ دے ماری جائیں، ریجیکٹ نہ کر دی جائیں۔ اس چیز کا ڈر لگا ہوا ہے، اس چیز کا انہیں خوف لگا ہوا ہے، تو اپنے دل میں ہر وقت اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کے خوف کو رکھنا، یہ بھی عباد الرحمن کی ایک خوبی ہے۔ اور یہی وہ خوف ہے جس بندے نے دنیا میں اپنے دل میں رکھ لیا نا، تو پھر قیامت کے دن اللہ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوستوں کے لیے روز محشر نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور دنیا میں اللہ سے ڈرتے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اکثر میں سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، میں آخرت میں اسے ڈرنے، یہ تو نہیں ہوگا کہ بندہ دنیا میں بھی ڈرے اور آخرت میں بھی پھر اسے ڈرو، نہیں، جو مجھ سے دنیا میں ڈر گیا میں آخرت میں اسے نہیں ڈرنے دوں گا، اور جو مجھ سے دنیا میں نہ ڈرا میں آخرت میں اسے امن نہیں دوں گا،
اس پر خوف طاری ہوگا، اس پر الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ کا جو حزن اور خوف ہے وہ اس کے اوپر طاری ہوگا، وہ ڈرا ڈرا سا، سہما سہما سا، وجوہ یومئذ علیہا غبرا ترہقها قطرا، ان کے چہروں پر غبار ہوگا، سیاہی چھائی ہوگی، جو دنیا میں بے خوفی کی زندگی گزارتے رہے، جنہوں نے اللہ کا ڈر دنیا میں اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی، عینان لا تمسہم النار، فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وعین حرست فی سبیل اللہ، فرمایا دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے اسلام کا، اسلامی سرحدوں کا، مسلمانوں کی حفاظت کا پہرا دیتے ہوئے وہ جاگ رہی ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک تیسری آنکھ کا بھی ذکر آتا ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں، ثلاثۃ لا تری اعینہم النار یوم القیامہ، تین افراد ایسے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ دو تو یہی ہو گئے، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وعین حرست فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا۔ تیسری کون سی ہے؟ عین غزت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جب اس کے سامنے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز آئی تو وہ پست ہو گئی، وہ جھک گئی، اس نے جان لیا کہ اسے دیکھنا میرے لیے جائز نہیں ہے، شرم و حیا والی آنکھ۔ تو یہ خوش نصیب آنکھ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی یہ تین آنکھیں، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے اللہ کو بہت پیارے ہیں اور دو نشان بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، ایک قطرہ وہ خون کا جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر بہایا جاتا ہے، اور دوسرا قطرہ آنکھ سے بہنے والے اس آنسو کا جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بندہ مومن کی آنکھ سے بہتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، اور جو دو نشان ہیں وہ کون سے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں؟ فرمایا ایک نشان وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر سواری کرتے ہوئے، تیاری کرتے ہوئے، غزوہ لڑتے ہوئے کسی تلوار، تیر، گولی یا نیزے، برچھے کے زخم سے جسم پر نشان پڑ جاتا ہے، یہ نشان بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَأَثَرُ، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے بندے کے اوپر پڑ جاتا ہے، فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ کے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے کوئی نشان بندے کے جسم پہ پڑ جائے، یہ نشان بھی اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ تو محترم بھائیو، عباد الرحمن کا چوتھا وصف کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا کا خوف رکھتے ہیں، جہنم کا خوف رکھتے ہیں۔ وہ جہنم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتا بجہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ لگام جس طرح گھوڑے کے قابو میں کرنے کے لیے منہ میں ایک لگام ڈالی جاتی ہے نا، جہنم کو قابو میں کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 70,000 لگامیں اس کی بنائی ہیں۔ مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، اور ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہیں جو اسے پکڑ رہے ہیں، اسے قابو کر رہے ہیں۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اللہ رب العالمین نے جہنم کو قابو کر، اتنی وہ غیظ و غضب کا اور اتنی جو ہے وہ چیخو چنگھاڑ کا مظاہرہ کر رہی ہوگی۔ نارکم، ایک مقام پہ فرما، یہ تمہاری آگ، التی توقدون، جو تم دنیا میں جلاتے ہو، بڑی سے بڑی آگ، بڑی بڑی فیکٹریوں اور ملوں کی آگ، جنگلات میں لگنے والی آگ، دنیا کی ساری آگوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ جو تمہاری آگ بنتی ہے نا، جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔
یعنی 69 گنا اور 70ویں یہ ہو جائے گی۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جلانے کے لیے تو یہی کافی تھا، جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ فرمایا نہیں، انہا فضلت ب69 و60 جزءا، جہنم کی آگ اس سے بھی 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی وہ بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی، انہا علیہم مؤصدہ، اور بند کر کے چھوڑی جائے گی۔ ایسی خطرناک آگ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے، آپ جنت اور جہنم کے تذکرے ان کے سامنے کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا۔ حضرت حنظلہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا جی۔ کیوں؟ جب آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنت اور جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جب آپ کی زبان سے اس کے تذکرے سنتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں دنیا کی محفلوں میں، گھر والوں کے پاس، بیوی بچوں کے پاس، اپنے مشاغل، اپنی مصروفیات میں جاتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہ نفاق ہے۔ نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر سے ملے، ابوبکر نے پوچھا کیا ہوا، ماجرا سنایا۔ ابوبکر نے کہا معاملہ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں۔ دونوں پہنچ گئے بارگاہ رسالت میں، اپنا سوال پیش کیا۔ رسول اللہ فرمانے لگے ساعۃ و ساعہ، اے میرے صحابہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، بندے کے ایمان کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ ساعۃ و ساعہ، یہ ایمان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ایسا بنایا ہے۔ تو یہ کوئی منافقت کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کی معصیت و نافرمانی کے ذریعے اپنے ایمان کو کم نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں، ایسے مواقع بندے کو ڈھونڈتے رہنا چاہیے جن سے بندے کے ایمان کو تازگی ملے، جن سے بندے کے ایمان کو تجدید ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان الایمان، بے شک ایمان تمہارے دلوں کے اندر، لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، خالق کا یخلق کا معنی ہوتا ہے بسیدہ ہونا، پرانا ہونا۔ ایمان تمہارے دلوں میں بسیدہ ہو جاتا ہے، پڑا پڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کپڑا کثرت استعمال سے یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانا ہو جاتا ہے نا، اس طرح ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی تازگی والے بھی کام کرنا چاہیے نا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ لَكُمْ إِيمَانَكُمْ، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ تلاوت، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی تازگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مواقع دیے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اہل ایمان پر جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت اترتی ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، تو منافق تو باتیں بناتے ہیں نا جی، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، ہاں بھائی کس کا ایمان بڑھا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان تو ایمان والوں کا ہی بڑھتا ہے، منافقوں کا نہیں۔ نماز میں لذت تو پھر ایمان والوں کو ملتی ہے، حلاوت اور شرینی تو پھر ایمان والے ہی محسوس کرتے ہیں، انہی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، ہمیشہ جہنم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کا خوف اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنیا کے ایک ایسے انسان کو اٹھائیں گے جس کی ساری زندگی دکھوں اور تکلیفوں میں گزری ہوگی، اور فرشتوں سے کہیں گے جاؤ ایک دفعہ صرف اسے جنت دکھا کے لے آؤ۔ جب وہ جنت کو دیکھ کے واپس آئے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی بندے بتا تو نے دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کہے گا اللہ نہیں، میں نے دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی 60-70 سال کی زندگی حالانکہ دکھوں اور تکلیفوں میں گزری ہے، لیکن ایک بار جنت دیکھنے کی وجہ سے
وہ سارے دکھ بھول گیا۔ اور پھر ایک دوسرا انسان اسے لیا جائے گا جس کی ساری زندگی عیش و عشرت اور نعمتوں میں گزری، اور اسے اللہ کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اسے ذرا جہنم دکھا کے لاؤ، اور جب جہنم دیکھ کے واپس آئے گا اللہ پوچھیں گے ہاں دنیا میں تو نے کوئی خوشی، کوئی چین، کوئی سکون دیکھا تھا؟ کہے گا نہیں اللہ، میری تو ساری زندگی دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی، میں نے تو دنیا میں زندگی میں کوئی چین، کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ ایک بار جہنم کو دیکھ لینے سے زندگی کے سارے سکھ بھول جائیں گے۔ تو عباد الرحمن کی چوتھی خوبی کیا ہے کہ اپنے دل سے کبھی بھی جہنم کی یاد کو جانے نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ سے 3 بار جنت کا سوال کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتے ہیں، اور جس نے اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کا سوال کیا اللہ رب العالمین اسے جہنم سے بچا لیتے۔ تو اپنا معمول بنا لیں، کم از کم زیادہ نہیں تو دن میں 3 بار اللہ سے جنت کا سوال ضرور کیا کریں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، عربی میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو نا تو ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرو، فإنہ اعلی الجنہ، کیونکہ یہ جنت کی سب سے بلند جگہ ہے، درمیان والی سینٹرل جگہ ہے، منہ تفجر انہار الجنہ، جنت کی ساری نہریں وغیرہ یہیں سے نکلتی۔ تو اللہ سے 3 مرتبہ، زیادہ نہیں تو کم از کم 3 مرتبہ جنت الفردوس کا ضرور سوال کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ اور اسی طرح جہنم کے عذاب سے پناہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، محفوظ کر لے۔ یہ 3 بار کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ یہ دعا کریں گے اللہ جنت عطا فرما دیں گے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ عباد الرحمن کی 5ویں خوبی اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمائی ہے اس آیت میں؟ مطلب 2 خوبیوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ ایک خوبی تو اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ عباد الرحمن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، بخل اور شح کا مظاہرہ کرنے والے نہیں ہوتے، ينفقون خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ينفقون آناء اللیل وآناء النہار، دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں، سرم وعلانیہ، چھپا کر، کھلم کھلا، جیسے اللہ موقع دیتا ہے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تھوڑا دینے کا موقع دیتا ہے تھوڑا دے رہے ہیں، زیادہ دینے کا موقع ہوتا ہے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بہانہ نہیں بنا رہے بھی تو میرے پاس تھوڑا ہے، زیادہ آئے گا تو میں پھر خرچ کروں گا، نہیں، تھوڑے سے بھی دیں گے انشاءاللہ اللہ وہ بھی قبول کرے گا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آدھی کھجور دے کر بھی آپ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اب آدھی کھجور کیا ہے؟ کھجور کا حصہ کیا ہے؟ وہ اتنا بڑا صدقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کئی دفعہ 1 درم 1,00,000 درم سے بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں بڑھ جاتا ہے۔ 1 درم اجر و ثواب میں اللہ رب العالمین کے ہاں 1,00,000 سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں جی کہاں 1 درم اور کہاں 1,00,000 درم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندے نے 1 درم دیا اسے اجر زیادہ ملے، اسے ثواب زیادہ ملے، دوسرے نے 1,00,000 دیے تو اسے 1 درم دینے والے سے کم ملے۔ فرمایا ایک بندے کی کل کائنات 2 درم تھے، 3 درم تھے، تو اس نے کیا کیا، یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس تو 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں تو میں ان کو دے دوں گا تو میں کیا کروں گا، اس نے 2 میں سے 1 اٹھایا اللہ کی راہ میں دے دیا، یعنی اپنی کل کائنات کا نصف اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین نے اسے بہت زیادہ عطا کر رکھا ہے، مطلب کروڑوں اربوں کی صورت میں اللہ نے اسے عطا کر رکھا ہے۔ وہ اٹھا اپنی تجوری اپنی الماری کی طرف گیا اور اس نے ان لاکھوں کروڑوں درہموں میں سے 1 تھیلی اٹھائی، 1,00,000 کی تھیلی اٹھائی اور وہ دے دی۔ مجھے بتائیں پھر زیادہ اخلاص کس کے اندر ہے، زیادہ برکت
اس نے کروڑوں میں سے 1 لاکھ دے دیا، اس کے پاس صرف 2 تھے، اس نے کیا کیا؟ 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں دے دیا، تو یہ ایک اجر اور ثواب میں 1,00,000 درہم سے کیا ہو گیا جی؟ بڑھ گیا۔ تو کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ میرے پاس تھوڑا ہے تو جب زیادہ آئے گا تو تھوڑے میں سے ہی اللہ کی راہ میں دیکھنے کی روٹین بنائیں۔ بچوں کو بھی تربیت دیں، اپنی اولاد کو بھی اس بات پہ تیار کریں، اپنی جیب خرچ میں سے، اپنے مطلب جو انہیں ملتا ہے یا ان کے ہاتھوں سے بھی آپ صدقہ کروا کر جو ہے وہ انہیں تربیت کر سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کا یہ وصف بیان فرمایا، وہ خرچ کرنے والے، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک اور وصف جوڑا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں کیسے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ، اسلام دین عدل ہے، دین اعتدال ہے، تمام معاملات میں اعتدال کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ معاملات کھانے پینے کو، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو، لباس کے اندر، مکان کے اندر، رہائش کے اندر، گاڑی کے اندر، طرز زندگی کے اندر، ہر معاملے میں اسلام آپ کو اچھا کھانے پہننے پینے استعمال کرنے سے روکتا نہیں، لیکن اسراف سے روکتا ہے۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ جائز ضروریات کے اندر حد سے زیادہ خرچ کرنا، جائز ضروریات کے اندر حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ انہ لا یحب المسرفین، وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا یہ ایک قسم کا ایسے ہو گیا نہیں، مال کا ضیاع ہو گیا، اور اللہ مال کے ضیاع کو پسند نہیں فرماتا۔ یکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال، اللہ اضاعت مال کو پسند نہیں فرماتے، ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اسراف اضاعت مال کی ایک شکل ہے، ایک تبذیر ہے، مال کو ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جن جگہوں پہ خرچ کرنے کو اللہ نے جس کی اجازت ہی نہیں دی، اس لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین، یہ تبذیر کرنے والے، ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنے والے، یہ کون ہیں؟ اخوان الشیاطین، کیونکہ شیطان آمادہ کرتا ہے، نہیں وہ بارتا ہے، لگا دے ادھر اتنا پیسہ، سود پہ لگا دے، جوئے پہ لگا دے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے فلاں رسم پہ لگا دے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے فلاں رسم پہ لگا دے، ایسے کر لے ویسے کر لے۔ یہ کام کون سا روز روز ہوتے ہیں؟ دنیا کو پتہ چل جائے آج۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ کون ہے؟ شیطان کے بھائی۔ اور عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنا سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہاں بھی اعتدال۔ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جس کو دینے کے بعد آپ خود بھی غنی رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے صدقہ کر دیا اور پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، دوسروں سے مانگنا شروع کر دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میری ایک بیٹی ہے، میں بیمار ہو گیا ایک دفعہ بہت زیادہ، مکہ میں رسول اللہ عیادت کے لیے گئے، مسئلہ پوچھا جی ایک ہی بیٹی ہے تو وراثت بہت زیادہ ہے تو کیا کروں؟ کیا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ کوئی وصیت اس طرح کی کر دوں؟ آدھا مال میں چاہتا ہوں صدقہ کر دوں، آدھا بیٹی لے لے گی، میں نہیں۔ پھر کہا اتنا کر دوں گا، نہیں۔ آخر میں جا کے آپ نے ثلث کی اجازت دی، 1/3 مال آپ اس کو صدقہ کرنے کی وصیت کر سکتے ہو، باقی مال بیٹی یا دیگر ورثاء کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء، اگر آپ اپنے ورثاء کو اغنیاء چھوڑ کے جائیں، خیر لہم من ان تذرہم عالا یتکففون الناس، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ انہیں عالا تنگ دست چھوڑ کے جائیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ پہ آئیں تو پھر اس میں بھی حد سے بڑھ جائیں، اس میں بھی لا یسرفون، اسراف نہیں کرنا، ولا یقترون، لیکن تنگ دستی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا۔ ہاتھ کو جو ہے ولا تبسطھا کل البسط،
نہ تو بہت زیادہ کھولو، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، نہ ایسے گردن کے پیچھے باندھ لو، میں تو ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کروں گا، اور نہ ہی بالکل کھول دو۔ اعتدال، وابدأ بمن تعول، اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں سے شروع کرو جن کے تم کفیل ہو، ذمہ دار ہو، ان پہ خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، عزیز و اقارب پہ خرچ کرو، پھر دیکھو اب اگلا مصرف کون سا ہے، کون کون سی جگہ جہاں میں خرچ کر سکتا ہوں۔ تو عباد الرحمن کا ایک وصف اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اندر بھی وہ معتدل ہوتے ہیں۔ جس طرح زندگی کے دیگر معاملات میں، دین میں، دنیا میں اعتدال اسلام سکھاتا ہے، عبادات میں اعتدال، معاملات میں اعتدال، اسی طرح انفاق میں بھی اعتدال سکھاتا ہے، چاہے انفاق اللہ کی راہ میں ہو، چاہے انفاق آپ کے دنیاوی معاملات کے اوپر ہو، کھانے پینے، لباس پہننے۔ ایک مسئلہ یاد آ گیا، اکثر بھائی سوال کرتے ہیں جی یہ جو ہم انفاق کرتے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں جی ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک خیرات ہوتی ہے، تو یہ صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ خیرات کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے نیکی کے معنوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لیکن ہمارے ہاں جو خیرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اردو میں ایک اور معنوں میں ہوتا ہے، یعنی ہم خیرات کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز بانٹ دینا، پکا کے یا کچی یا مطلب تقسیم کر دینا، ہمارے ہاں اردو میں خیرات اس کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں خیرات کا معنی نیکیاں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں یا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یعنی ایک عمومی لفظ ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دوسرا لفظ ہے صدقہ۔ اب صدقہ کا لفظ بھی قرآن میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، یہ بھی کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صدقہ فرض زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، لیکن وہاں زکوٰۃ کا لفظ نہیں بولا، صدقہ کا لفظ بولا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، 8 مصارف بیان کیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، لے ان کے مالوں سے زکوٰۃ، یعنی ایک تو صدقہ زکوٰۃ کے معنوں میں ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے عام جو آپ کرتے ہیں، اس کی پھر مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ اپنے اوپر صدقہ لازم کر لیتا ہے، بندہ اپنے اوپر صدقہ مطلب منت مان لی کہ جی میں نے یہ اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے۔ کئی دفعہ منت مشروط ہوتی ہے، ایسے مشروط منت ماننا کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، اسلام نے اسے پسند نہیں کیا، جائز ہے۔ مشروط منت مطلب میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا خرچ کروں گا، اتنا فلاں کام کروں گا، یہ مشروط منت ہوگی، اگر مان لیا تو پھر پوری کرنی ہوگی۔ ایک ہوتی غیر مشروط منت، بس جی میرے اوپر اللہ کی طرف سے میں نے اپنے اوپر یہ طے کر لیا کہ میں نے اتنا اس مہینے میں خرچ، یہ بھی منت کی شکل ہوتی ہے، لیکن یہ غیر مشروط ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، مستحسن امر ہے۔ یہ فرض کے زمرے میں آتا ہے، یہ صدقہ فرض کے زمرے میں۔ اس کے علاوہ عام جو بندہ زندگی میں کرتا رہتا ہے یہ نفل صدقہ ہوتا ہے، تو یہ خیرات بھی نفل صدقے کی ایک شکل ہے۔ صدقہ اور خیرات ایک ہی چیزیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صدقہ خیرات نفلی۔ اچھا پھر بعض بھائی سوال کرتے ہیں جی صدقہ میں سے خود کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ صدقہ کیا ہے تو اس میں سے یہ بندے کی نیت کے اوپر ہوتا ہے کہ جب آپ نے صدقہ کرنے کی نیت کی، آپ کی نیت کیا تھی؟ کئی دفعہ نیت یہ ہوتی ہے کہ میں بھی خود بھی کھاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا اور تقسیم بھی کروں گا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی، صدقہ کیا، کچھ بچ گیا خود بھی کھایا، بلکہ ترمذی میں تو یہ روایت ہے، الفاظ یوں ہیں کہ واپس آئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا ہاں بھی کتنا تقسیم ہو گیا اور کتنا بچ گیا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی جی باقی سارا تو گوشت تقسیم ہو گیا، تھوڑا سا دستی کا گوشت وہ بچ گیا، وہ میں نے آپ کے لیے سنبھال کے، اب صدقے کی بکری ہے اور تقسیم بھی کی۔ اور کئی دفعہ نوعیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کی نیت یہ ہوتی ہے میں نے سارا ہی صدقہ کرنا ہے، تو کھانا نہیں اس میں سے، نیت یہ کی تو پھر اس کو سارے کو ہی صدقہ کر دینا چاہیے۔ تو صدقہ اور خیرات ایک ہی چیز ہے، دونوں اگر صدقہ کو نفلی معنوں میں لیں تو خیرات بھی اسی معنوں میں ہے۔ تو اگر نیت یہ ہے کہ ابھی غرباء کو بھی کھلانا ہے، یتامیٰ کو بھی کھلانا ہے، مسافروں کو بھی کھلانا ہے، عزیز و اقارب کو بھی کھلانا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلانا ہے، تو کھلائیں سب کو۔
لیکن اگر نیت یہ کی تھی کہ یہ صدقہ میں نے صرف یتیموں یا غریبوں یا مسکینوں تک پہنچانا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ انہی تک ہی پہنچے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عباد الرحمن کے یہ اوصاف جو آج ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنے اور سمجھے ہیں، اللہ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔